بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے طریقے کے بیان میں۔ تو دیکھیے اس باب میں مصنف امام ترمذی رحمہ اللہ 5 احادیث لے کر آئے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بیان ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے پر واضح روشنی پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اور پھر ہاتھ کی کن انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، پھر کھانا کھا کر انگلیوں کو صاف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے اور پھر کسی کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے فلا یمسح یدہ حتی یلعقوہا او یلعقوہا، یعنی اپنا ہاتھ کھانا کھانے کے بعد نہ پونچھتے جب تک اس کو چاٹ نہ لیتے یا کسی دوسرے کو چٹوا نہ دیتے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن سعد بن ابراہیم عن ابن لکعب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا۔ قال ابو عیسیٰ وروى غیر محمد بن بشار هذا الحدیث قال كان يلعق اصابعه الثلاثة۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کو محمد بن بشار نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان کے حوالے سے بیان کی۔ انہوں نے یہ روایت سعد بن ابراہیم سے نقل کی، اور انہوں نے یہ روایت کعب بن مالک کے فرزند سے حاصل کی، جو اپنے والد کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار کے علاوہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد 3 مرتبہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، تاکہ انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانے کا معمولی سا حصہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بعض روایات میں لفظ ثلاثن کی بجائے ثلاثہ نقل کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ ثلاثن مرات یعنی 3 مرتبہ کی صفت نہیں، بلکہ 3 انگلیاں یہاں پر مراد ہیں، جن میں انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی شامل ہے۔ مطلب یہ کہ ان تینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا کھایا کرتے تھے اور پھر ان کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں مبارک سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کی ابتدا پہلے درمیانی انگلی سے کرتے، پھر سبابہ اور پھر ابہام کو چاٹتے، یعنی انگوٹھے کو بعد میں سب سے آخر میں چاٹتے تھے۔ اس طریقے پر چاٹنے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں یہ راز ہے کہ درمیانی انگلی بوجہ لمبے ہونے کے زیادہ شامل ہوتی ہے کھانے میں، اور یا پھر اس لیے کہ جو شخص انگلیاں چاٹتا ہے تو اس کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جب ابتدا درمیان سے کرے گا تو پھر اسے دوسری انگلی سبابہ کی طرف جانا پڑے گا، یعنی کہ دائیں طرف، اور پھر انگوٹھے کے لیے بھی اسی طرح، تو گویا چاٹنے میں بھی دایاں جانب ہی ملحوظ رہا۔ مطلب یہ کہ پہلے درمیانی انگلی چاٹنی ہے اور پھر شہادت کی اور اس کے بعد انگوٹھا،
اس طرح کھانے کی ابتدا بھی دائیں طرف سے ہوئی اور کھانے کا اختتام بھی دائیں طرف ہی ہو گیا، اور یہ چاٹنا بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہونا چاہیے، کھانے کے دوران نہیں، اور یہی سنت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ 3 انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا 3 مرتبہ؟ تو حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ چاٹنا یہ ایک مستقل ادب ہے کہ اس سے مکمل صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اور 3 انگلیاں چاٹنا یہ بھی ایک مستقل ادب ہے، اور ایک روایت کے مطابق چاٹنا بھی سنت ہے اور چٹوانا بھی، مگر چٹوانا وہاں مناسب ہے جہاں سامنے والا اسے بے تکلفی، محبت، شفقت اور سنت اور برکت سمجھے، جیسے کہ مخلص خادم، شاگرد، اپنی اولاد ہو یا اہلیہ ہو، اور وہ چاٹنے والے بھی اس کو پسند کریں، اس میں لذت محسوس کریں۔ اگر ایسے لوگ ہوں جو متکبر ہوں، جن کے دماغ میں تہذیب مغرب کی ہو، جنہیں خیر و برکت اور محبت خلوص کے اس عمل سے کراہیت ہو، وہاں چٹوانا نہیں چاہیے، کیونکہ متکبرین مالدار قسم کے لوگ جو انگلیوں کو چاٹنے سے نفرت محسوس کرتے ہیں تو وہ اس عمل کو ناپسند کریں گے، گھن محسوس کریں گے، تو اس لیے یہاں چٹوانا جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں انگلیاں چاٹنے کی علت بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا لے تو اسے کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، کیونکہ اسے کیا خبر کہ کھانے کے کون سے جز میں خیر و برکت ہے۔ اسی طرح جس برتن میں کھانا کھایا جا رہا ہے اس برتن کو چاٹنا بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی برتن میں کھایا پھر اسے چاٹ لیا، یعنی کھانے کے کسی ذرے کو ضائع نہ کیا، تو وہ برتن اس کے لیے استغفار پڑھتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث حسن بن علی خلال نے بیان کی، ان کے پاس یہ حدیث عفان اور ان کے پاس حماد بن سلمہ نے بیان کی، انہوں نے ثابت سے، اور ثابت نے یہ حدیث صحابی اور خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث۔ اس حدیث میں ان لوگوں پر رد ہے جو انگلیاں چاٹنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بے وقوف انگلیاں چاٹنے کو ناپسند سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو عقل کی بات ہے اور انہیں سمجھنی چاہیے کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے یہ وہی تو ہے جو اتنی دیر سے کھایا جا رہا تھا، اس میں کیا نئی چیز آ گئی کہ اس سے نفرت ہونے لگی اور اس میں کراہیت آ گئی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے فعل کو کبھی سمجھے، برا سمجھے، یا کسی بھی انسان کے فعل کو ایسا سمجھے تو اس میں تو کلام ممکن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل اور کسی بھی سنت کو قباحت کی طرف منسوب کرنا یہ اندیشہ کفر ہے۔ تو معلوم ہوا انگلیاں چاٹنا چونکہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں بھی وہی عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر آگے 3 انگلیوں سے کھانے کی مصلحت کو بیان کیا گیا کہ لقمے کا چھوٹا ہونا ہے، اس سے مراد تاکہ زیادہ مقدار میں کھایا نہ جائے، کیونکہ اگر چھوٹے چھوٹے لقمے لیے جائیں گے تو ان کو اچھی طریقے سے چبایا جائے گا، اور جب اچھے طریقے سے چبایا جائے گا تو کھانا جلد ہضم ہوگا اور جسم کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور کم کھایا جائے گا انسان بسیار خوری سے بچ جائے گا۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے انگلیوں کے کھانے کا مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے چوتھی یا 5ویں انگلی کو بغیر ضرورت شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ضرورت ہو، یعنی ایسی چیز ہو جس کو 3 انگلیوں سے کھانے میں دقت ہو، مشکل ہو، تو پھر مذائقہ نہیں ہے۔
اور یہاں پر ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ حریصوں کی علامت ہے اور لقمے کے بڑا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات منہ اور معدے پر بوجھ اور حلق میں اٹک جانے کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ السُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِسْحَاقَ يعني الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدش قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت حسین بن علی بن یزید سدائی بغدادی نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے یعقوب بن اسحاق حضرمی نے روایت کیا۔ ان کو یہ حدیث شعبہ سے سفیان ثوری کے واسطے سے پہنچی، انہوں نے علی بن اقمر سے اور انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اس حدیث کی مکمل تشریح ہم باب ما جاء فی تکأۃ میں پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اما انا فلا آکل متکئا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اور ایک اور روایت جو ابن ابی شیبہ سے مجاہد نے نقل کی ہے اس میں ہے انہ آکل مرہ متکئا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ٹیک لگا کر کھانا کھایا تھا۔ تو بظاہر تو دونوں احادیث میں تعارض نظر آ رہا ہے، تو محدثین حضرات اس کا جواب، اس کی توجیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف بیان جواز کے لیے ہو، یا یہ کہ آپ کے منع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو، جس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ بے شک جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھا رہے ہیں تو ان کو منع کر دیا۔ اور تیسری توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے کھانا سہولت کے ساتھ نیچے نہیں اترتا اور نہ اسے معدہ سہولت کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور بعض اوقات اس سے تکلیف بھی ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلأكهن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہارون بن اسحاق حمدانی نے بیان کی، ان کے پاس اسے عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے بیان کیا۔ انہوں نے یہ روایت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے سنی، جنہوں نے اسے اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ دیکھیے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے کھانا حریص قسم کے لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں فرمایا کہ 1 انگلی کے ساتھ کھانا کھانا یہ شیطان کا فعل ہے، اور 2 انگلیوں کے ساتھ متکبرین اور بڑے لوگوں کے کھانے کا طریقہ ہے، اور 3 انگلیوں کے ساتھ نبیوں کے کھانے کا طریقہ ہے۔ بعض روایات میں 5 انگلیوں سے کھانا بھی ثابت ہے جو کہ بوجہ ضرورت کے ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو 3 انگلیوں سے کھانے میں دقت محسوس ہو تو پھر 5 کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض صالحین نے تو چمچوں کے استعمال سے بھی پرہیز کیا ہے، اگرچہ منع نہیں ہے لیکن پرہیز کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا ثابت ہے۔
ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو انہوں نے چمچ طلب فرمائی۔ اس وقت امام یوسف رحمہ اللہ ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ہارون رشید سے عرض کی، یعنی تمہارے دادا جان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر آیت کی یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے، یعنی تمہارے دادا جان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کی تفسیر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو انگلیاں دی جن سے وہ کھاتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے چمچوں کو واپس کر دیا اور انگلیوں سے کھانا کھایا۔ تو دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا کہ جیسے ہی کوئی بات سنی فوراً اس پر عمل کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت احمد بن منی نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت فضل بن دکین سے نقل کی، انہوں نے یہ روایت مصعب بن سلیم سے سنی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے، اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما نہیں تھے بلکہ اکڑوں بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ دیکھیے حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فرأیتہ یأکل وہو مقع من الجوع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ وہ تناول فرما رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ مقعین یہ اسم فاعل باب افعال سے ہے، اکڑو بیٹھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک کو دیوار وغیرہ یا کسی اور چیز سے ٹیک لگا رکھا تھا۔ کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھانے کی احادیث میں ویسے ممانعت آئی ہے، لیکن اس جگہ پر چونکہ ضعف تھا، کمزوری تھی، اس لیے یہاں پر عذر ہے۔ اس لیے نہ اس روایت پر ان احادیث کے خلاف کوئی اشکال ہو سکتا ہے جن میں ممانعت آئی ہے، اور نہ اس روایت سے بلا عذر ٹیک لگا کر کھانے کا مستحب ہونا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جو یہ دلالت کرے کہ ٹیک لگانا یہ کھانے کے آداب اور سنت میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فعل بوجہ عذر اور کمزوری اور ضعف کے کیا تھا۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔